بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ ألف باء تاء ثاء جيم حاء خاء دال ذال راء زاي سين شين. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. صدق الله العظيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قرآن عربی کورس کا آج الحمدللہ ہمارا 8واں لیسن ہے اور گرامر کے لحاظ سے ہمارا یہ اس کورس کا آخری سبق ہے. اس سے پہلے ہم ماضی مضارع پڑھ چکے، فعل امر فعل نہیں پڑھ چکے، ضمائر منفصل متصل پڑھ چکے، واحد تثنیہ جمع پڑھ چکے اور مجہول یعنی پیسے وائز ہے وہ پڑھ چکے. آج کا جو ہمارا سبق ہے وہ اسماء اشارہ، جیسے انگلش کے اندر دس ہوتا ہے، دیز ہوتا ہے، دیٹ ہوتا ہے، دوز ہوتا ہے، ان کو کہتے ہیں اسماء اشارہ. کسی چیز کو پوائنٹ کرنا، اشارہ کرنا. تو اس کو ہم عربی میں انشاءاللہ آج ہم پڑھیں گے. 8 لیسن کے بعد جو ہمارا 9th لیسن 9واں روز ہوگا اس کے اندر ہم 8 لیسن کو اکٹھا کر کے ایک گرینڈ ریویژن جو ہے وہ انشاءاللہ دہرائی ہم کریں گے اور اس کے بعد ترجمہ انشاءاللہ ہم چھوٹی چھوٹی آیات سے، چھوٹی دعاؤں سے شروع کریں گے اور نماز کا ترجمہ انشاءاللہ ہم کریں گے، تجوید انشاءاللہ کریں گے اور ساتھ میں جو ہے وہ پہلا پاؤ الف لام میم کا اس کا ترجمہ سمجھنے اور یاد کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. انگلش کے اندر جب ہم نے نزدیک کی چیز کی طرف اشارہ کرنا ہو تو ہم کہتے ہیں دس، یعنی یہ نزدیک. اگر ایک چیز ہے، واحد ہے، تو ہم کہتے ہیں دس از بک، یہ کتاب ہے. اور اگر بہت ساری چیزیں ہوں تو ہم کہیں گے دیز آر چیئرز، یہ کرسیاں ہیں. نزدیک کے لیے ہم کہتے ہیں دس اور دیز بہت ساری. دور کے لیے کوئی چیز ہو تو ہم کہتے ہیں وہ، اردو میں کہتے ہیں وہ، اور انگلش میں کہتے ہیں دیٹ از ٹری، وہ درخت ہے. دوز آر سٹارز، وہ ستارے ہیں. نزدیک کے لیے دس اور دیز آتا ہے، دور کے لیے دیٹ اور دوز آتا ہے. دیٹ جو ہے وہ واحد کے لیے اور دوز جو ہے وہ جمع کے لیے آتا ہے. اردو میں ہم اسے یہ کہتے ہیں، یہ ایک کے لیے اور یہ جمع کے لیے، دیٹ وہ ایک کے لیے اور دوز وہ جمع کے لیے. یہاں پر صرف 2 الفاظ ہیں. جب ہم عربی میں جاتے ہیں، کیونکہ ہم نے واحد تثنیہ جمع کا بھی خیال رکھنا ہے اور مرد اور عورت کا بھی خیال رکھنا ہے، مذکر مؤنث کا خیال رکھنا ہے، تو اس کے اندر 6 اشارے جو ہیں قریب کے لیے ہیں، 6 اشارے دور کے لیے. تو یہاں سے اس طرف دائیں سے بائیں اس طرف میں اشارے شروع ہوں گے. حاذا، یہ. حاذل کتاب، یہ کتاب ہے. حاذا، یہ. حاذانی، یہ دونوں. حاذانی، یہ دونوں. ہاؤلائی، یہ سب. دیز آل، ہاؤلائی کا مطلب ہوتا ہے یہ سب. حاذا، یہ مرد کا ہاتھ، سیدھا ہاتھ مرد کے لیے ہم. حاذا، یہ ایک. حاذانی، یہ 2. ہاؤلائی، یہ سارے. اور یہ والا جو ہے حاذہی الجنہ، یہ جنت ہے. التی کنتم توعدون، جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا. جب جنت سامنے آ جائے گی تو کہا جائے گا حاذہ الجنہ، یہ جنت ہے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا. حاذہ، یہ ایک مؤنث، اپنی آسانی کے لیے ہم کہہ رہے ہیں یہ ایک عورت. حاذہ ہاتانی، یہ 2 عورتیں. اور ہاؤلائی، یہ سب عورتیں. مذکر ہو یا مؤنث ہو، دونوں کے لیے جب جمع کا لفظ ہوگا تو ہاؤلائی آ جائے گا. حاذا، حاذانی، ہاؤلائی، حاذہ ہاتانی، ہاؤلائی. اور ترجمہ کیا آ رہا ہے؟ حاذا، یہ ایک مرد. حاذانی، یہ 2 مرد. ہاؤلائی، یہ سب مرد. حاذہ، یہ ایک عورت. ہاتانی، یہ 2 عورتیں. ہاؤلائی، یہ سب عورتیں. دور کے لیے دوسرے لفظ میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ دس کو عربی میں حاذا کہتے ہیں. دس کو عربی میں حاذا کہتے ہیں. مرد کے لیے ہو تو حاذا، عورت کے لیے ہو تو حاذہ. اسی طرح
دیز کو عربی میں ہاؤلائی کہتے ہیں، دیز کو عربی میں ہاؤلائی کہتے ہیں۔ ہازانی اور ہاتانی جو ہے، کیونکہ اردو میں اور انگلش میں پلورل ہی ہے، کیونکہ دو ہو گئے، کیونکہ اردو میں اور انگلش میں دو یا دو سے زیادہ کو جمع کہا جاتا ہے، تو ہم کہہ سکتے ہیں ہازانی ہاتانی کی انگلش بھی دیز ہی ہے، اگر ہم اسے انگلش میں کنورٹ کرنا چاہیں۔ یہاں پر آ جائیں، دیٹ کا مطلب ہے وہ، یعنی ذالکا، وہ، ذالکا وہ ایک مرد، زانکا وہ دونوں مرد، اولائکا وہ سب مرد، تل کا یہ والا آ جائے گا اشارہ، تل کا وہ ایک عورت، تانکا وہ دو عورتیں، اولائکا وہ سب عورتیں، ذالکا زانکا اولائکا تلکا تانکا اولائکا۔ اور یہ دور کا اشارہ ہو رہا ہے۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ دیٹ کو اگر عربی میں لے کے آئیں تو ذالکا مرد کے لیے آ جائے گا، اور اگر عورت دیٹ ہے تو ہم کہیں گے تلکا، تلک الجنہ وہ جنت ہے۔ دوز وہ جمع، اولائکا کا ترجمہ جب دوز کو ہم عربی میں کریں تو اولائکا آ جائے گا، اور زانکا تانکا کیونکہ تسنیہ وہ بھی دوز کا عربی جو ہے وہ تانکا اور زانکا آ جائے گی۔ یہ دو جو تسنیہ ہیں، تسنیہ والے بہت کم استعمال ہوئے، زیادہ جو ہے وہ سنگولر اور پلورل قرآن پاک کے اندر استعمال ہوا ہے۔ یہ والے جو دو لائنز تھیں، یہ دو جو ہمیں ٹیبلز ہیں، یہ اسے ہم کہتے ہیں اسماء اشارہ۔ اسماء اشارہ دو قسم کے ہو سکتے ہیں، قریب کے اور دور کے۔ قریب کے یہ والے 6 ہیں اور دور کے یہ والے 6 ہیں۔ اس کے بعد نیچے ہم آ جاتے ہیں، نیچے ہے لکھا ہوا ہے الذی، اللذانی، اللذین، اللتی، اللتانی، اللائی، ان کو ہم کہتے ہیں اسماء موصولہ۔ آج ہم اسم پڑھ رہے ہیں، بیسیکلی ورب ہمارا ختم ہو گیا، فعل ختم ہو گیا، آج ہم اسم پڑھ رہے ہیں۔ اور یہ والی جو چیز ہے اسماء موصولہ، موصولہ کا جو لفظ ہے وہ وصل سے نکلا۔ وصل کا مطلب ملاپ، ہجر کا مطلب جدائی۔ وصل سے نکلا، وصل سے کیا بنا؟ موصول۔ خط ہمیں موصول ہوتا ہے، ہمیں مل جاتا ہے، کسی چیز کا مل جانا، تو ان کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اسماء موصولہ۔ اسماء موصولہ، لام کو ہم پھر ہے بنا دیتے ہیں کیونکہ یہ غیر ذی عقول کی جمع ہے۔ موصولہ یہ والی چیز انگلش کے اندر اور اردو کے اندر بھی استعمال ہوتی ہے اور بہت کثرت سے ہوتی ہے۔ یہ کیا ہوتا ہے؟ دو چھوٹے جملوں کو جوڑنے کا کام کرتا ہے۔ اسماء موصولہ دو چھوٹے جملوں کو جوڑنے کا کام کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہم یہاں پر ایک اردو میں اور انگلش میں جملہ لکھتے ہیں۔ یہ لڑکا ہے، ایک علیحدہ جملہ ہے، میرا دوست ہے ایک علیحدہ جملہ ہے۔ اگر ہم نے ان دونوں کو جوڑنا ہو تو ہم کیا کہیں گے؟ یہ لڑکا ہے جو میرا دوست ہے، یہ لڑکا ہے جو میرا دوست ہے۔ تو جو کا جو لفظ ہے یہ اسماء موصولہ میں سے آئے گا، اس نے پچھلے کو اور اگلے کو یوں جوڑ دیا۔ یہ انگلش کے اندر بھی استعمال ہوتا ہے، دس از دا بوائے ہو از مائی فرینڈ۔ بے جان چیز ہو تو وچ لگا دیتے ہیں، دس از دا پلیس وچ آئی لائک موسٹ، یہ جگہ ہے جو مجھے بڑی پسند ہے۔ بے جان کے لیے وچ لگا دیتے ہیں، اردو میں جو ہو جاتا ہے، یہ جگہ ہے جو مجھے بڑی پسند ہے۔ یہ لڑکا ہے جو میرا دوست ہے۔ تو یہ جو لفظ ہے نا جو، اس کو کہتے ہیں اسماء موصولہ۔ اور جو کو جب عربی میں لے کے آتے ہیں تو اس کی 6 شکلیں ہوتی ہیں۔ وہ ایک مرد جو، الذی وہ ایک جو، اپنی آسانی کے لیے ہم جو ہے اس کو مرد کریں، اصل میں تو اللہ تعالیٰ کے لیے بھی یہ لفظ ہے، الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ایک ہے جو سفارش کرے اس کے پاس اس کی اجازت کے بغیر؟ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ایک ہے جو سفارش کرے؟ یشفع کا مطلب ہوتا ہے سفارش کرنا، شفیع یشفع سفارش کرنا،
اندہ اس کے پاس اس کی مرضی کے بغیر، الذی وہ ایک جو، اللذانی وہ دونوں جو، الذین وہ سب جو۔ قرآن مجید میں بہت کثرت سے استعمال ہوا یا ایھا الذین آمنو، اے وہ سارے لوگوں جو آمنو ایمان لائے۔ تمام انسان خسارے میں ہے مگر وہ لوگ جو، الا الذین مگر وہ لوگ جو آمنو جو ایمان لائے، وہ خسارے میں نہیں ہیں۔ وعملوا الصالحات جنہوں نے عمل کیا اچھے وہ خسارے میں نہیں ہیں۔ الذی وہ ایک جو، اللذانی وہ دونوں جو، الذین وہ سب جو، اللتی وہ ایک عورت جو، تلک الجنۃ التی اورثتموہا بما کنتم تعملون، تلک الجنہ یہ وہ جنت ہے جو اورثتموہا وارث بنا دیا گیا ہے اس کا، بما کن تم سب کو، بما کنتم تعملون بسبب اس کے جو تم عمل کرتے تھے۔ اللتی مؤنث کے لیے تھا، اللتی وہ ایک عورت جو، اللتانی وہ دونوں عورتیں جو، اللائی وہ سب عورتیں جو، واللائی یئسن من المحیض وہ سب عورتیں جو۔ قرآن مجید میں یہ سارے استعمال ہوئے ہیں۔ تو یہاں پہ جتنے بھی یہ الفاظ ہیں ان کا ترجمہ کیا ہے؟ جو، فرق کہاں پر آ رہا ہے؟ واحد تثنیہ جمع کا فرق آ رہا ہے اور مرد اور عورت کا فرق آ رہا ہے۔ اوپر والے جو ہے مرد کے لیے ہیں، وہ ایک مرد جو، وہ دو مرد جو، وہ سب مرد جو۔ نیچے کے لیے وہ ایک عورت جو، وہ دو عورتیں جو، وہ سب عورتیں جو۔ اور اگزامپل میں نے جو ہے ابھی اس کی مثالیں آپ کو بیان کر دی کہ جیسے یا ایھا الذین آمنو اے وہ سارے لوگوں جو آمنو ایمان لائے۔ یہ اکیلا کبھی بھی نہیں آتا، پچھلے جملے کو، پچھلی آیت کو اگلی آیت سے جوڑنے کا کام کرتا ہے۔ یہ آج کا ہمارا سبق ہے، اس کا ایک پارٹ الحمدللہ ہو گیا ہے۔